کہ اگر تم اللہ کو رزق کے معاملے میں اس سے شکوہ شکایت کرتے ہو تو تم سمجھدار لوگ ایک بات یاد رکھیں، یہ رزق دیر سے ملنے میں اللہ سے شکوہ نہ کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اپنی محنت اور پلاننگ نہیں کرنی۔ اس میں باب یعنی باب الرضا بالقضاء کی حدیث نمبر 5، عن صفوان الجمال عن ابی الحسن الاول علیہ السلام۔ صفوان جمال یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام علی ظاہر، اگر میں اشتباہ نہ کروں، چونکہ ابی الحسن کے ہی ائمہ کی کنیت ہے اور اول غالباً امام کاظم ہے، لیکن مجھے ابھی اطمینان نہیں ہے۔ تو صفوان کہتے ہیں کہ یعنی یہ نقل کرتے ہیں امام سے، توجہ فرمائیے کہ امام نے فرمایا ینبغی لمن عقل عن اللہ اللہ یستبطئہ فی رزقہ، زیب دیتا ہے اس شخص کو جس کو اللہ کی طرف سے سمجھ عطا ہو گئی ہے، معاملات کو سمجھتا ہے، جس کو اللہ کی طرف سے عقل یعنی سمجھ مل گئی ہے، اس کو زیب دیتا ہے کہ کبھی اللہ کو اس کے رزق کے معاملے میں یہ نہ کہے کہ مجھے کیوں نہیں مل رہا، دیر کیوں ہو رہی، کبھی یہ نہ کہے اگر وہ سمجھدار ہے تو، کیونکہ اللہ دیر کرتا ہے تو کسی مصلحت سے کرتا ہے۔ فوری دینے میں بندے کی مصلحت جب اللہ نہیں دیکھتا، ہم تو چاہتے ہیں فوری میں، کیونکہ میں دیوار تک دیکھ رہا ہوں، دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ رہا، صحیح ہے، مجھے وہ یہ چیز میری ضرورت ہے، مجھے ملے، مجھے یہ پتہ ہے، لیکن ملنے کے بعد کیا کیا ہونا ہے مجھے نہیں پتہ، میرے پر کیا اثرات ہوں گے مجھے اس طرح سے نہیں پتہ، اور آج ملے تو کیا کرے گا اور تھوڑی دیر سے ملے تو کیا کرے گا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ اس پہ غور فرمائیں کہ ائمہ کس طرف تربیت کر رہے ہیں، کہ یعنی ایک قسم کی ترغیب دلا رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کو رزق کے معاملے میں اس سے شکوہ شکایت کرتے ہو تو تم سمجھدار لوگ نہیں ہو۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ رزق دیر سے ملنے میں اللہ سے شکوہ نہ کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اپنی محنت اور پلاننگ نہیں کرنی، یعنی وہ تو اللہ نے مطالبہ کیا ہے، وہ تو کرنا ہے، اگر کرنے کے باوجود جا رہا انسان نوکری ڈھونڈ رہا، کئی لوگ ہم سے کہتے ہیں کوئی وظیفہ کوئی دعا بتائے، جو نوکری جاتا ہوں بالکل ہو جاتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے، پھر ہو جاتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے، تو پھر ہمارے ذہن کدھر چلے جاتے ہیں، جادو کیا ہوا ہے، کبھی کسی کیا وہ کیا فلان، اس سے تو انسان اپنی کوشش کرے، ہاں دعا ضرور دعا مانگے، جو دعائیں ائمہ اہل بیت سے آئی ہیں، جو آیات ہیں اللہ کی رحمت والی، جیسے عام طور پر امن یجیب المضطر، ٹھیک ہے، واقعاً اگر انسان اضطرار کی کیفیت میں، اس کیفیت میں اس آیت کو تکرار کرے توجہ کے ساتھ، تو وہ بھی ضروری ہے، لیکن محنت اور خود جانا چل کے ڈھونڈنا یہ انسان کے ذمے ہے۔ اگر کوئی انسان یہ نہ کر رہا ہو تو وہ اس کے لیے یہ بات ہو رہی نہیں ہے، وہ تو اپنا کام ہی نہیں کر رہا، وہ اس کیٹیگری میں آتا ہی نہیں۔ گھر بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے میں اللہ سے راضی ہوں جب بھی رزق دے دے، یہ اس کیٹیگری میں شامل ہی نہیں، یہ تو وہ ہے جو کر رہا ہے کام اور پھر مطلوبہ نتیجہ فوری نہیں ملتا، دیر ہوتی ہے، یہ کیٹیگری ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ جو سمجھدار ہے وہ یہ نہ کہ میں محنت کروں اللہ دے رہا ہی نہیں ہے، دوسروں کو دے رہا ہے مجھے نہیں دے رہا، اس کو جلدی مل گیا مجھے اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے، نہ کرے، یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہر بندے کو اس کے حالات کے مطابق کام، جیسے اوپر حدیث گزری نا جو ہم نے ابھی پڑھی کہ اللہ فرماتا ہے کچھ بندے میرے ان کے پاس مال ہو تو وہ صحیح رہیں گے اور کچھ کے پاس نہ ہو تو صحیح رہیں گے،
ملنے کے بعد کتنے لوگ ہیں مال ملنے سے پہلے بڑے نیک، لیکن جب ذرا مالی حالات اچھے ہوئے وہی بندہ اب دنیا داری میں ہو گیا اور دین والی وہ چیزیں نہیں ہوتی۔ بس جس کو اللہ کی طرف سے سمجھ عطا ہوئی ہے اس کو ینبغی یعنی زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ کو رزق کے معاملے میں یہ اللہ کے بارے میں نہ سوچے کہ کیوں دیر کر رہا ہے۔ وَلَا يَتَّهِمَهُ فِي قَضَائِهِ، اور نہ ہی اللہ کی قضا کے معاملے میں اللہ کو متہم کرے کہ یہ کیا کر دی میں سے۔ بس دو چیزیں، ایک یہ کہ رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سے شکوہ نہ رکھے مجھے کیوں دیر کر رہا۔ دوسرا جو اللہ فیصلہ کرے اس فیصلے پر اللہ تعالیٰ کو متہم نہ کرے کہ یہ میرا نہیں بنتا تھا، آپ نے اے اللہ تو نے میرے ساتھ کیا کر دیا۔ ٹھیک ہے، جیسے بعض اوقات یہ بچہ فوت ہو جائے فلان، تو بعض لوگ جو ہے نا جو نادان ہوتے ہیں جذبات میں اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں جب لینا ہی تھا تو پھر دیا کیوں تھا، تو دیتا ہی نہ، تو ایسی باتیں کرتے۔ تو یہ جو اس باب میں باب الرضا بالقضاء میں روایات ہیں، یہ بہرحال کمال ہے بندگی کا اور ایمان کا، اور انسان کو بہرحال جب بھی کوئی آزمائش سختی آئے ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔